کا کردار اس عنوان سے رکھا گیا ہے اور تعلیم کی تقسیم اس اعتبار سے تو ہو سکتی ہے کہ اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، لیکن اس وقت تعلیم سے مراد اس پروگرام میں اس موقع کے اوپر جو تعلیم ہے وہ اسکول ایجوکیشن ہے۔ اسکول ایجوکیشن یہ بھی مسلمانوں کی ضرورت ہے جیسے تمام انسانوں کی ضرورت ہے۔ تمام انسان بنیادی طور پر کچھ چیزوں کے محتاج ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس کا حل دنیا میں رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آدمی بیمار ہوتے ہیں، ان کے لیے معالج کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو اپنا مکان تعمیر کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے انجینئرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کاشتکاری ایک ایسی ضرورت ہے کہ کاشتکاری اور باغبانی نہ ہو تو انسانوں کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کاشتکاری ایگریکلچر جو ایک سبجیکٹ ہے وہ انسانوں کی ضرورت ہے۔ تھوڑا بیٹھ جا بیٹا، تھوڑی دیر بولنے دو یا کام کرنے دو، یا تم کھیلو یا میں بات کروں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی۔ دونوں چیز کیسے ہوں گی؟ آپ کا یہ کھیل رہنے دو، میرے کو بات کرنے دو۔ تو ایجوکیشن ایگریکلچر ایک ضرورت ہے انسانوں کی۔ اسی طریقے سے انسانوں کی راحت کے واسطے نت نئی مصنوعات کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی زمانے میں اونٹ خچر سے کام چل گیا، سواری ضرورت ہے انسان۔ کسی زمانے میں بیل گاڑیاں تھیں، گھوڑے گاڑیاں تھیں، ان سے بھی کام نکل گیا۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا، اب کاریں ہیں، بسیں ہیں، جہاز ہیں، ریلیں ہیں، یہ سب انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اور ان سب کے بننے، چلنے، باقی رہنے میں انسانوں کو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ٹیکنالوجی ہے جس سے یہ تیار ہوئے ہیں۔ مشینیں ہیں، کبھی ہم پتھر سے پیس لیتے تھے، کام چل جاتا تھا، ہمارے بچپن میں تو چل گیا، لیکن اب اس کے لیے گرائنڈر ہے۔ وہ ایک ٹیکنیک ہے، ایک ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے سے وہ وجود میں آیا ہے۔ کبھی کپڑے پتھر پہ پٹک کے دھو لیے جاتے تھے، اب اس کے لیے واشنگ مشین ہے۔ پہلے چراغ جلا لیے جاتے تھے، اب الیکٹرکسٹی ہے۔ تو آپ غور کریں، یہ سب ضرورتیں ہیں انسانوں کی، اور ایک مسلمان کی نہیں، سب کی ضرورت ہے۔ غیر مسلم کو بھی ضرورت ہے، ہندو کو، سکھ کو، عیسائی کو، یہودی کو، مسلمان کو بھی ہے۔ مسلمان بھی تو ایک انسان ہے، اس کو بھی ضرورت ہے۔ اب مسلمان تو پہلے کہا جاتا تھا کہ 1/4 آبادی مسلمان ہے، یعنی دنیا کا ہر چوتھا انسان مسلمان ہے۔ اور ابھی میں کچھ اعداد و شمار کی ریسرچ دیکھ رہا تھا، تو اس میں اسے مانا گیا ہے کہ اب یہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، اور قریب قریب دنیا کا ہر تیسرا انسان مسلمان اس موقف میں آ گیا ہے۔ تو آپ دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی ہیں اور ایک انسان ہیں۔ یہ جتنی ضرورتیں ہیں آپ کے لیے بھی ہیں، سب کو چاہیے یہ ضرورت۔ تو ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو سبجیکٹس ہیں، جو مضامین ہیں، جو تعلیم ہے، اس تعلیم کو ماڈرن ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ اسے ماڈرن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مذہبی کے مقابلے میں ہے۔ ایک ریلیجیس ایجوکیشن ہے اور ایک ماڈرن ہے۔ مذہبی تعلیم وہ ہے
جو قرآن حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، جو مدارس میں ہوتی ہے، دینی مدرسوں میں جو تعلیم ہوتی ہے یا مکتبوں میں جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، یہ مذہبی تعلیم ہے، دینی تعلیم ہے، اور یہ عصری تعلیم ہے، یعنی ہر زمانے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے وسائل۔ اب کوئی آدمی انجینئر بنتا ہے تو انجینئرنگ میں بہت ساری قسمیں ہیں، مختلف قسموں سے آپ ہی کا نفع ہے، انسانوں کا فائدہ ہے۔ سول انجینئر ہے تو اس سے ہماری تعمیرات کو، شوارع کو، سڑکوں کی پلاننگ کو اور گھروں کی پلاننگ کو اور اپنے جو کام تعمیری ہیں ان سب میں کام آئے گا، وہ اسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جو ایجوکیشنلسٹ ہے اس کو سب کو ضرورت ہے کہ بھائی کوئی ماہر تعلیم ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی لیکچرر ہو، کوئی پروفیسر ہو، اس لیے کہ جب یہ سب پڑھنا ہے تو پڑھانے والے بھی چاہیے، تو وہ خود ایک فن ہے تعلیم کا، ایک سبجیکٹ ایجوکیشن ہو گیا۔ اسی طریقے سے ٹیکنالوجی، اور اس کی بھی 20 قسمیں ہیں، کمپیوٹر سائنس اور فلاں سائنس اور فلاں سائنس اور فلاں سائنس، جتنے بھی اس وقت میں تعلیمی شعبے ہیں، جتنے بھی سبجیکٹس اور مضامین ہیں، یہ سب غور کرو تو انسانوں کی ضرورت ہے، اور کوئی ایسی چیز جو انسانوں کی ضرورت ہو اسے اسلام منع نہیں کرتا ہے، اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے، اسلام اس کا شوق پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں سیکھو گے، نہیں جانو گے تو کیسے ہو؟ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے جو پیغمبر ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ان پیغمبروں سے اللہ نے دین عبادت کی باتیں تو بہت کم پہنچائیں انسانوں کو، زندگی گزارنے کے وسائل کا علم ان کے ذریعے سے زیادہ آیا۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، شیس علیہ السلام کے ذریعے سے، ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے، حضرت نوح سے ما قبل جتنے انبیاء ہوئے ہیں ان کے ذریعے زندگی گزارنے کے وسائل کی تعلیم آئی ہے۔ کاشتکاری کیسے کی جائے، گیہوں کیسے بویا جائے، کیسے کاٹا جائے، کیسے پیسا جائے، کیسے روٹی بنائی جائے، کیسے کھایا جائے، پکاتے کیسے ہیں، یہ کیا معلوم تھا انسانوں کو جب انسان نئے نئے پیدا ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو انسان گھر گھرستی بھی آسمان سے سکھائی گئی، وحی کے ذریعے، نبی کے ذریعے سکھائی گئی، فلاں کام کیسے کرے، فلاں کام کیسے کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، لوہاری کا کام کرتے تھے، جنگی ضرورت کا ایک لباس ہوتا ہے وہ بنایا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے احسان جتاتے ہوئے کہ النا لہ الحدید، ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ وہ ہاتھ میں لیتے تھے تو پگھل جاتا تھا، اس لیے کہ ابھی پگھلانے کی فیکٹریاں نہیں بنی تھی، شروع زمانہ تھا، مگر لوہے سے انسانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی۔ اللہ نے لوہا زمین میں رکھا، انزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، ہم نے لوہا پیدا کیا اور زمین میں رکھ دیا، یہ ایک قوت کی چیز ہے، بڑی طاقتور چیز ہے، اور منافع للناس، لوگوں کے فائدے اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ لوہے سے کیا کیا بنتا ہے؟ آج ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ لوہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انزلنا الحدیدہ، ہم نے لوہا پیدا کیا، فیہ بأس شدید ومنافع للناس۔ اب لوگوں کی منفعت کے طریقے الگ ہیں کہ اس سے کیا بناؤ، اس سے فیان بناؤ، اس سے کولر بناؤ، اس سے موٹر بناؤ، اس سے انجن بناؤ، اس سے ٹرین بناؤ، اس سے پلین بناؤ، اس سے بسیں تیار کرو، اس سے گھر کی چھتیں ڈھالو۔ فی بأس شدید ومنافع للناس، یہ ایک طاقتور چیز ہے اور لوگوں کے کام کے لیے پیدا کی گئی۔ تو
تو اب لوگ اس سے استعمال کریں گے. کسی زمانے میں لوہا کیسے استعمال ہوتا تھا، کسی زمانے میں کسی کام کے لیے، جس زمانے میں جنگیں تھیں اسی کی تلواریں تھیں، اسی کے ڈھال تھے، اسی کے نیزے تھے، اور اسی سے اپنی حفاظت کی جاتی تھی. آج ترقی کر گئی دنیا اور ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی، تو جتنے ویپنس تیار کیے جاتے ہیں، اسلحہ بنایا جاتا ہے، لوہے ہی سے بنایا جاتا ہے، لوہا اس میں استعمال ہوتا ہے، اور دھاتیں استعمال ہوتی ہیں. تو اللہ نے لوہا پیدا کیا اور لوہا یوز کرنے کا طریقہ نبی کے ذریعے امتوں کو سکھایا. کیونکہ اللہ نہ سکھائیں تو لوگ کیسے سیکھ لیں گے، اس لیے اللہ نے سکھایا اور نبی کے ذریعے سے سکھایا. لکڑی اللہ نے بنائی، آپ کی ایندھن کی کام آتی ہے، چولہا جلانے کی کام آتی ہے. جب تک گیس نہیں تھا تو لکڑی سے چولہے چلتے تھے. آج بھی بہت سی چیزیں لکڑی ہی سے چلتی ہیں، وہی سے جلتی ہیں اسی میں. اور اس کے علاوہ اس سے دروازے بنتے ہیں، کھڑکیاں بنتی ہیں، کرسیاں بنتی ہیں، فرنیچر بنتے ہیں، بیڈز بنتے ہیں، کیا کیا نہیں بنتا ہے اس سے. سب کتنی ضرورتیں جڑی ہوئی ہیں لکڑی سے انسان کی. اور لکڑی اللہ نے درختوں کی شکل میں پیدا کر دی. خالی لکڑیاں بھی پیدا کر کے زمین میں سے نکال کے اللہ بھر دے سکتے تھے زمین کو، لیکن ایسا نہیں کیا. اس کو آکسیجن کے لیے بھی استعمال کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے لیے بھی، سائے کے لیے بھی، اور پتوں کے لیے بھی، بکریوں کے اور بیل جانوروں کے چارے کے لیے بھی، اور یہ پھول کے لیے، سب کے لیے اللہ نے اس کا استعمال کیا. یعنی ملٹی پرپز بنا دیا. اب اس کے بعد وہ سوکھ جاتا ہے تو آپ کے دروازے بنیں گے، اس سے کرسیاں بنیں گی، اس سے پلنگ بنیں گے، وہ کام آئے گا. یا بیکار ہوں گے تو چولہے میں جلیں گے، ایندھن کا کام دے گا. تو کتنا کام ہے لکڑی سے ہمارا. غور کرو تو کوئی انسان اس ضرورت سے مستثنا نہیں ہو سکتا. لیکن اس لکڑی کو یوز کرنے کے لیے کارپینٹری کا فن جاننا ضروری ہے، اس سے واقف ہونا ضروری ہے. تو اس سے واقف ہونا یہ بھی اللہ نے سکھایا. انصنع الفلک باعیننا ووحینا. اے نوح، آپ کشتی تیار کیجئے ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق. تو اب وہ کشتی کیسے بنانا کیا پتا تھا نوح علیہ السلام کو؟ اللہ وحی بھیج کر ان کو طریقہ بتایا، ان سے کیلیں بنوائیں، ان سے تختے کٹوائے، ان کے ساتھ اس کو جڑوایا اور اس کا طریقہ بنایا. پھر اس کو کیسے لیپا جائے کہ پانی اس میں گھسنے نہ پائے، اور پانی گھسے گا تو پھر سب کو ڈبائے گی، بچائے گی نہیں، ترائے گی نہیں. لہذا اس کو پورا تیار کرنے کا طریقہ وحی کے ذریعے اللہ نے سکھایا اور نبی کو سکھایا. پھر نبی کے ذریعے امتوں کو معلوم ہوا. تو لوہا نبیوں کے ذریعے استعمال کرنا سکھایا گیا، لکڑی استعمال کرنا نبیوں کے ذریعے سکھایا گیا، کھانا پکانا، کاشتکاری کرنا نبیوں کے ذریعے سکھایا گیا، باغبانی کرنا نبیوں کے ذریعے سکھایا گیا. تو سب ہماری ضرورتیں ہیں، اور ان ضرورتوں کے بغیر کوئی اس دنیا میں جی نہیں سکتا. ہر انسان ان ضرورتوں کا محتاج ہے، اور جب اس کا محتاج ہے تو اس کو بہتر سے بہتر طریقے پر کرنا ہنر ہے، فن ہے، علم ہے، اور اس کا سیکھنا پھر انسانوں کی ضرورت ہے. کیونکہ جب یہ ضرورت پوری ہوگی تو وہ ضرورتیں پوری ہوں گی انسان، اور یہ ضرورت پوری نہیں ہوگی تو وہ ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی علوم عصریہ کی طرف توجہ دینے کو ممنوع نہیں قرار دیا، بلکہ یہ سارے علوم و فنون سیکھنے کو فرض کفایہ قرار دیا. یہ فرض کفایہ ہے. انجینئر اتنے ہونا، جتنے سے مسلمانوں کا کام نکل جائے، فرض کفایہ ہے. اتنے ڈاکٹر ہونا، جتنے سے مسلمانوں کا مسئلہ بیماری شفا کا حل ہو جائے، فرض کفایہ ہے. اتنے سائنسداں ہونا جن سے مسلمانوں کے مسائل حل ہو جائیں، یہ فرض کفایہ ہے. ہر چیز فرض کفایہ ہے. عالم بننا بھی فرض کفایہ ہے، حافظ قرآن بننا بھی فرض کفایہ ہے. اتنے حافظ سماج میں ہو کہ رمضان میں تراویح سننے کی کوئی دشواری نہ پیش آئی.
اتنے حافظ ہوں کہ قرآن کے بھول جانے کا خطرہ نہ رہے، اتنے عالم ہوں کہ مسئلے مسائل معلوم کرنے امت کو پریشانی نہ ہو، ہر جگہ اویلیبل ہو اور مل جائیں، اور اس سے زیادہ بننا ضروری نہیں، اس سے زیادہ حافظ بننا ضروری نہیں، شرف ہے، فضیلت ہے، بزرگی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیاوی علوم و فنون کو سیکھنا بھی مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، سیکھنا چاہیے۔ اب کوئی فن آپ سیکھیے، اس فن سے آپ دین سیکھنے سے محفوظ نہیں ہو جائیں گے۔ وہ دین سیکھنا تو وہ تو بنیادی فریضہ ہے، پیدائشی فریضہ ہے، اس سے تو ہم نہیں بچیں گے، وہ برابر کم ہمارے اوپر رہے گا۔ بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کا پیدائشی حق ہے، اور وہ ایسا حق ہے کہ کوئی چھین نہیں سکتا اس سے، اور جو رکاوٹ ہیں وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ جیسے ماں باپ فکر نہیں کرے، رکاوٹ بنے، اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ یہ بقدر ضرورت علم فرض عین ہے، جس سے ایک مسلمان کامل بن سکے، اتنا علم دین کا جاننا فرض عین ہے، اور پورا عالم بننا فرض کفایہ ہے، پورا حافظ بننا فرض کفایہ۔ لیکن اتنا قرآن سیکھنا کہ نماز صحیح ہو جائے، اور اتنا قرآن سیکھنا کہ دیکھ کے پڑھنا آ جائے، یہ فرض عین ہے، ہر مسلمان کو آنا چاہیے، کوئی مستثنا نہیں اس سے۔ اسی طرح میرے عزیزو دوستو، یہ جتنے علوم اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، چل کر کالجز میں پڑھائے جاتے ہیں، جس کو ہم لوگ پرائمری تعلیم اور ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کہتے ہیں، یہ جتنے فنون ہیں نا، یہ سب انسانوں کی ضرورت ہے، انسان ان کے بغیر اپنا کام نہیں چلا سکتے۔ جیسے اکاؤنٹ ہے، آج کے زمانے میں ہر انسان کی ضرورت ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ بھائی اب آپ جو بھی کماؤ تو پورا مودی صاحب نے ڈیجیٹل انڈیا بنا دیا نا، اب ہر ایک چیز آپ کی چھپی ہوئی کچھ نہیں ہے، سب ان کے سامنے ہے، کیا کماتے ہو کیا گواتے ہو۔ بنڈی پہ جا کے مرچیاں خریدے، بھجیے خرید کے بھی جو آن لائن پیمنٹ کر رہی ہے جی، نہیں موچی کے پاس پالش کرا کے بھی آن لائن پیمنٹ کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل انڈیا ہی ہے، آپ کا پیسہ آپ کی ملکیت میں نہیں رہے گا، آپ کا پیسہ سرکار کی ملکیت میں رہے گا، اور پھر سرکار کا پیسہ بھی سرکار کی ملکیت میں نہیں رہے گا، ورلڈ بینک کی ملکیت میں رہے گا۔ گویا پوری دنیا کے پائی کے مالک یہودی بنے ہوئے، پائی کے مالک ہیں۔ ساری دنیا امریکہ سے ڈر رہی ہے، اور امریکہ اسرائیل سے ڈر رہا ہے، بالکل چوہا بنا ہوا ہے اس کے سامنے، اور جیسے وہ بولے ویسا کرنے پہ مجبور ہے۔ اپنی رعایا مخالف ہو رہی ہے تو بھی ان لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتے۔ تو ساری دنیا کا آقا امریکہ، اور امریکہ آقا اسرائیل، اور ساری دنیا کی دولت کا لٹیرا امریکہ، اور امریکہ کی دولت کی کھپت اسرائیل۔ یہ ہے اس وقت دنیا کی معاشی صورتحال۔ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، ڈیجیٹل کر کے آپ اپنے پاس پیسہ رکھ لیتے تھے، اب آپ کے پاس نہیں ہے پیسہ سب بینک میں ہے، بینک آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ اب جب چاہے بینک میں سے پیسہ نکال سکتے ہیں، نہیں، کسی کے پاس رکھا دیے۔ اب آپ سے یہ کہا جا رہا ہے جتنا کما رہے ہیں ہمارے کو دے دینا، جو ضرورت ہے خرچہ کر لینا، فون سے یہ پیمنٹ کر لو، کرانہ لا لو پیمنٹ کر لو، گوشت لا لو پیمنٹ کر لو، الیکٹریسٹی کا پیمنٹ کر لو، کر لیتے رہو اپنے پیسے میں سے، پورے پیسے پہ دعویٰ نہیں کرنا، پورا پیسہ ہمارے پاس رہے گا، اب تمہاری ضرورت کا یوز کر لو اس میں سے، بس ایسا ہو گیا ہے نا، عملاً تو ایسے ہی ہو گیا۔ ہم رکھے تو مجرم ہیں، نقدی میں نہیں رکھ سکتے، وہ بلاک منی ہو جاتی، اب بینک میں شو کر کے رکھنا، ٹرانزیکشن بینک سے ہونا، تو وہ وائٹ منی ہوتی، چھپائے تو الگ
آپ کا پیسہ پورا ڈوبا، جتنا گھروں میں رکھے تھے سب جو ہے ایک ہی رات میں ڈوب گیا، سب ختم ہو گیا قصہ۔ اور بڑے بڑے سرکاری لوگ، سیاسی لوگ جو ہے وہ منت خوشامد کر کے اپنا پیسہ پھر وائٹ کر لیے۔ ہم لوگ کہاں کر سکے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہوا، جتنا لا کے دیو بولے وہاں دیے، زیادہ دینے گئے تو اتنا کہاں سے آیا؟ تو چھپا کے لوگ جو ہے زیادہ ظاہر نہیں کرے، گٹروں میں سے نکلا پیسہ، مجبور کر دیا گیا لوگوں کو کہ تمہاری کمائی بھی تمہاری نہیں ہے، مجبور کر دیا گیا۔ اب پھر اس کو ڈیجیٹل کر کے اب ہم کو اور مجبور کر دیا کہ ہنسی خوشی ہم دے دیے، پہلے زبردستی دیے، اب ہنسی خوشی ہم دے دیے۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، ہماری پوری آمدنی ہم کمائے سو، بچے کمائے سو، سب پورے آپ کو دے دیتے، ہماری ضرورت کو اتنا دیتے رہو ہم کو بولے، تو ان سے بھیک لے لے کے ہم یہ پیمنٹ آ کر لے رہے، کما کما کے ان کو دے رہے ہیں، ان سے منگ کے پیمنٹ کر لے رہے ہیں، بس یہ صورتحال ہے اس وقت میں۔ اس کے لیے بھی ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے، وہ ٹیکنالوجی ہم بھی جاننا چاہیے نا، ہم نہیں جانتے اس لیے الو بن رہے ہیں، بیوقوف بن رہے، ہم بھی جانتے ہوتے تھے۔ آج پوری دنیا میں میڈیکل سائنس میں عیسائی سب سے آگے ہے، آج پوری دنیا میں ٹیکنیکل سائنس میں یہودی سب سے آگے ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں لڑ لے کے مر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں تک نہیں، میاں بیوی میں جھگڑا ہے، بچے بیچارے آوارہ ہو رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی مل کے رہتے، اپنے بچوں کو دونوں مل کے کسی طرح پڑھاتے تھے، تہذیب سکھاتے تھے، اخلاق سکھاتے تھے، خاندانی بناتے تھے اپنے بچوں کو۔ ان کو سڑک چھاپ بنا رہے ہیں، ان کو آوارہ بنا رہے ہیں، اس لیے بنا رہے ہیں کہ دن بھر انہوں کمانے جاتے، انہوں کدھر رہتے نہیں معلوم، شام کو آئے تو دونوں جھگڑتے۔ یہ بچے بولتے بھائی اماں بابا سے جو ہے باہر دوستوں میں رہنا بہتر ہے، یہ گھر میں آئے تو یہ زندگی جو ہے وہ ٹینشن ہو جا رہا، تو بچے چلے جا رہے ہیں۔ کون خراب کر رہا بھائی؟ یہ RSS والے خراب کر رہے ہمارے بچوں کو، ہمارے بچوں کو ہم ہی خراب کر لے رہے ہیں، ہمارے بچوں کو ہم ہی آوارہ بنا دے رہے ہیں۔ کس نے بگاڑا ہمارے بچوں کو؟ ہماری بچی کیوں بھاگ کے گئی؟ کون بگاڑا بھائی؟ آپ ان کو اللہ رسول کا خوف سکھائے ہوتے، آپ ان کو تہذیب ایمان دین سکھائے ہوتے، آپ کی بیٹی کیوں ایسی حرکت کرتی؟ جو ذلت آئی ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کرو۔ تو اس لیے یہ سب علم جو ہے نا، یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے۔ آج مسلم کنٹریز خود اسلحہ بنانے والی ہوتی تو انہیں امریکہ سے خریدنا نہیں پڑتا تھا، اور ان سے خرید کر ان کے محتاج بننا نہیں پڑتا تھا۔ کیوں؟ ٹیکنالوجی اپنے پاس نہیں لائے، آپ سیکھتے، آپ خود سیکھ کر آپ خود تیار کر لیتے۔ جس زمانے میں جو ذریعہ تھا، حضور علیہ السلام نے ان ذرائع سے صحابہ کو نہیں روکا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بخاری شریف میں خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے پیشوں کا ذکر حدیث کے ذریعے سے کیا کہ صاحب یہ لحام کا بیان، یعنی گوشت بیچنے والے کا بیان، قصاب کا بیان، یعنی ذبح کرنے والے لوگوں کا ان کا پیشہ، ان کا عمل، ان کا ہنر، اس کا بیان، لوہار کا بیان، کارپینٹر کا بیان، بڑھئی کا، درزی کا بیان، کپڑا بننے والوں کا بیان، پچنا لگانے والوں کا بیان، کتنے عنوانات قائم کیے امام بخاری نے، جو جنرل پیشے ہیں، جو انسانوں کی ضرورت ہے، جو صحابہ کے سماج میں بھی پایا جاتا تھا۔ صحابہ کے سماج میں بھی وہ سب موجود تھا۔ تو حضور نے منع کیا کیا؟ یہ دنیا داری کیوں کر رہے ہو؟ نہیں منع کیا، اس لیے نہیں منع کیا کہ وہ انسانوں کی ضرورت ہے، انسانوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اسلام تو دین فطرت ہے، وہ کیسے فطرت کے خلاف احکام جاری کرتا ہے؟
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. اور جتنے پیشے اس وقت میں ہیں جو انسانی ضرورت کے، وہ آسمان سے پہل سکھائے گئے. لوگ اسی میں ترقی کر کے، تحقیق کر کے آگے بڑھتے آج بہت ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی عقل انسانی سے وجود میں آتی جا رہی ہیں اور آگے ترقی بھی کرتی جائیں گے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. تو آگے بھی ہم پیدا کرتے جائیں گے. تو آگے بھی اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کی جو صحابہ کو نہیں معلوم تھے، پھر بعد میں والوں کو وہ نہیں معلوم تھا جو اس کے بعد اللہ نے پیدا کی، پھر ان لوگوں کو وہ نہیں معلوم تھا جو اس کے بعد پیدا کی. آج یہ آیت ہم سے خطاب کر رہی وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ہم جو نہیں جانتے وہ سواریاں ہمارے بعد پیدا ہونے والی ہیں، وہ انسانی ضرورتیں ہمارے بعد پیدا ہونے والی ہیں. پھر ان سے بھی قرآن کہے گا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو اس کے بعد پھر اور، تو یہ دنیا ترقی کرتی رہے گی. تو اس میں ہمارا شریک نہ ہونا، انسانی دنیا سے الگ ہو جانے کا دعویٰ کرنا ہے. ہم انسان نہیں ہیں بھائی، ہم انسانی دنیا کا حصہ نہیں ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ خود مسلم امہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم میں ماہر بنائے اور عصری فنون میں بھی ماہر بنائے. بچہ ذہین ہے تو علوم میں آگے بڑھاؤ، اور بچہ ذرا غبی ہے تو جو بچے علوم میں نہیں چلتے نا، وہ بچے ٹیکنالوجی میں بہت چلتے ہیں. ان کا دماغ دوسرے کاموں میں بہت تیز ہوتا ہے. دیکھتے دیکھتے میکینک بن جاتے ہیں، دیکھتے دیکھتے انجینئر کو شرمندہ کر دیتے ہیں، اتنے تجربہ کار ہنرمند بن جاتے ہیں. جی نہیں، تب بن جاتے ہیں. کوئی ہنر سکھاؤ اپنے بچوں کو. جو بچے تعلیم میں نہیں چل پا رہے ہیں ان کو ہنر میں لگاؤ، اور 1 2 3 ہنر کم سے کم ہر ایک کو سکھاؤ. اور جو بچے تعلیم میں لگ رہے ہیں، چل پا رہے ہیں، انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم تک پہنچاؤ. اس کے لیے ہمیں کتنی تکلیف اٹھانی پڑے اٹھاؤ، اور ان کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ اپنے بچوں کو. پھر ہم کہتے ہیں اس تعلیم کے ساتھ بھی 1 2 ہنر سکھا کے رکھو، اس واسطے کہ نوکریاں ملنے میں، جاب لگنے میں دیر ہو رہی تو ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. ہمارا ہنر، ہم اپنے ہنر سے کماتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، کوشش بھی کرتے رہیں گے بڑی نوکری کرنے کی. یہ سب ہمارے سماج کے بنیادی ذمہ داریاں ہیں، ضرورت ہے. یہ شعور ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. بچوں کو پڑھائیے. خطرہ تھا کہ موجودہ حکومت جو نیا نظام تعلیم لا رہی ہے، اس نظام تعلیم کے ذریعے ہمارے بچوں کی عقلوں کو چرا لینا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کے دلوں سے توحید نکال دینا چاہتے ہیں. ہمارے بچوں کے اندر جو فطری طور پر اپنے گھر سے عقیدہ بنا ہوا ہے اللہ کا، رسول اللہ کا، کتاب اللہ کا، اور آخرت کا، اور اللہ کے دیکھنے کا، اور اللہ کے سامنے حساب دینے کا، ہر کسی بچے کو جاہلوں کے گھروں میں بھی اتنی باتیں معلوم ہیں، وہ بھی نکال دینا چاہتے ہیں ان کے قلوب میں سے، اور اس کی جگہ غیر اللہ کی عظمت کا ٹھپا بٹھانا چاہتے ہیں، نقش جمانا چاہتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم لوگ ایسے اسکول قائم کریں جن اسکولوں میں بچے پڑھیں بھی، اس لیے کہ وہاں نہیں پڑھیں گے تو پھر جاہل رہیں گے، اور جاہل رہیں گے تو وہ ایک مصیبت، اور اگر پڑھیں گے تو ایمان کھوئیں گے، وہ اس سے بڑی مصیبت. تو کیا کیا جائے؟ تو ایجوکیشن اپنے ہاتھ میں لو. ہم کوئی نکمے ہیں؟ یہ امت کوئی بانجھ ہو گئی ہے؟ 1 سے 1 قابل ایجوکیشنل مسلمانوں میں موجود ہیں، 1 سے 1 سائنسداں مسلمانوں میں موجود ہیں، اور 1 سے 1 مالدار موجود ہیں. تو مالدار لوگ اپنا مال لگائیں، اور صلاحیت والے لوگ اس میں اپنی صلاحیت کھپائیں، اور اپنی امت کو نکما رہنے سے بچائیں، اور اپنی امت کے بچوں کو نہایت قابل بنائیں، لائق فائق بنائیں، اور اس دنیا کی ضرورت بنا دیں کہ یہ دنیا ان کے بغیر نہ چل سکے، ایسا بنا دیں. اسی کے لیے علماء امت خاص طور سے آج کے زمانے میں یہ کام، تو سچی بات یہ ہے کہ 50 سال پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا. آج ہم اس کا، لیکن ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے مصیبت آنے سے پہلے کچھ نہیں سوچتے، آنے کے بعد سوچتے. اب ہم لوگ اب بھی سوچ رہے ہیں تو چلو غنیمت ہے کہ اب بھی تو سوچ رہے ہیں.
تو سوچ لیں اور یہ جو کام ہو رہے ہیں اس میں مددگار بنیں، اور ایک عالم دین مفتی اپنے نگرانی میں قوم کے بچوں کو عصری تعلیم بھی دینے کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، تو شکر ادا کریں اور اپنے بچوں کو یہاں پڑھائیں تاکہ بچے ذہین بنیں، اچھی تعلیم حاصل کریں، اسٹینڈرڈ ایجوکیشن پائیں، اور ساتھ ساتھ ایمان، توحید، رسالت، آخرت، یہ سب چیزوں میں مضبوط ہو جائیں، پھر دنیا ان کو بہکا نہ سکے، پھر دنیا ہمارے بچے کی متاع ایمان کو لوٹ نہ سکے۔ اس کے لیے ایسے ادارے ایک کافی نہیں ہیں، آپ کے شہر میں کئی ہونے چاہیے، جتنی ضرورت ہے اتنی قائم کرو، اور سب لوگ اپنے بچوں کو یہاں پڑھاؤ، اور اپنے بچوں کے ایمان کے تحفظ کو ہر دولت سے بڑی دولت سمجھیں، ہر عزت سے بڑی عزت سمجھیں۔ بس یہ بات ہے، اسی کی اہمیت بتانے کے واسطے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ ابھی تو میں نے کچھ ابتدائی باتیں بتائیں اور مجھے واپس بھی نکلنا ہے، اس لیے ریکویسٹ کر کے شروع میں تھوڑی سی باتیں کچھ بنیادی بول دوں گا، بول دیا۔ اب کچھ ابھی بتایا گیا، مقامی علماء بھی ہیں ماشاءاللہ، اور حضرت مفتی تجمل حسین صاحب بھی ہیں، اور حضرت بھی ہیں، کچھ نصیحت کر کے دعا فرما دیں گے آخر میں۔ ضعیف ہیں، بزرگ ہیں، ان کی زیارت ہی ہمارے لیے سعادت ہے، تھوڑی دیر ان کی صحبت میں بیٹھنا بھی ہمارے ایمان کی تقویت کا سبب ہے، ہمارا عقیدہ ایسا ہی ہے۔ تو وہ تو حضرت کچھ کہیں نہ کہیں، ان کا وجود اور ان کا آنا اور یہاں بیٹھنا یہ بڑی سعادت ہے۔ باقی یہ حضرات علماء کرام تجربہ رکھنے والے موجود ہیں، ہمارے مولانا مظہر صاحب ہیں، اس پورے علاقے میں کون نہیں جانتا، آپ سب لوگ واقف ہیں ان کی خدمات سے بھی، اور ہم بھی غائبانہ طور پر خدمات کی خبریں سنتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں۔ بہت ماشاءاللہ تمام پہلوؤں پر امت کے نظر رکھ کر ان کی ترغیب دینا، تشویق پیدا کرنا مولانا کا کام ہے، تو ان کی بات سنیں، انشاءاللہ مؤثر اور تقاضے کو پورا کرنے والی، موضوع کا حق ادا کرنے والی باتیں علماء آگے بیان فرمائیں گے۔ غور سے سنیے، دھیان سے سنیے، توجہ سے سنیے، آپ لوگ توجہ سے سنتے رہے، ڈسٹربنس رہا لیکن پھر بھی سنتے رہے۔ ہمارے مفتی صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ فون کر کے ساتھیوں کو بلاؤ، تو میں ڈر رہا تھا کہ آپ لوگ فون نکال کے فون میں ہو جائیں گے سب، تو اب میں کیا بات بولوں آپ کو، آپ ہی فون میں ہو جائیں گے۔ پہلے ہی ڈرنا ہے کہ فون نکلتے فوری بجتے نکال لیتے، بیچ میں سے اٹھ کے باہر جا کے بات کر کے آتے، جیسے پرائم منسٹر صاحب فون کرے، ان کو اتنی ضروری فون ہے بول کے جا کے باہر جا کے بات کر کے آتے، انہیں اٹھ کے جاتا، انہیں آ کے بیٹھے تھے، انہیں اٹھ کے جاتا، انہیں آ کے بیٹھے تھے، انہیں اٹھ کے جاتا۔ کوسے ایسے ضروری کام ہیں آپ کے، کوسے بڑے ذمہ دار ہیں، کیا ملک و ملت کو سنبھال رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہم جیسے لوگ جن کے لیے ملکوں سے بھی مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے جب کبھی بھی فون آتا ہم بند کر کے بیٹھتے ہیں، گھنٹہ بھر بیٹھنا پڑے، 2 گھنٹے بیٹھنا پڑے، 3 گھنٹے بیٹھنا پڑے، بند کر کے بیٹھتے ہیں۔ آپ اتنے مصروف لوگ ہیں کہ اللہ اکبر، چاہے شیخ الحدیث بیان کر رہے ہوں، چاہے پیران پیر بیان کر رہے ہوں، فون آ کے اٹھ کے چلے جانا ہے، فون آ کے اٹھ کے چلے جانا ہے۔ آخر کہاں سے آ رہا بھائی؟ اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو میں بہت ڈر رہا تھا کہ ہمارا عالم ہی بول رہا ہے کہ فونوں میں بلا لو سب کو بول کے، تو آپ لوگ کہیں اس میں نہ مشغول ہو جائیں۔ تو نہیں گئے، آپ لوگ بیٹھے سن لیے، اچھا ہے۔ اب ساتھیوں کو بلانے کیا کریں گے، بول کے چاہے ہوں گے، اب نہیں آئے تو ہم کیا کر سکتے بھائی؟ تو چھوڑ دیجئے، جس کے مقدر میں ہوگا وہ علماء سے فائدہ اٹھائے گا، جس کی قسمت میں نہیں ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں ہم۔ تو اس سے بھی زیادہ توجہ سے اگلی باتیں علماء کرام کی دھیان سے سنیے، ہمارے جانے سے کوئی ڈسٹرب نہ پیدا کیجیے، ہم سائڈ سے چلے جائیں گے، ہمارا سفر ہے واپسی کا، تو ہم چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کی بستی پہ رحم و کرم کی بارش فرمائے، علماء کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور آگے پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔